بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہے حضرت علامہ عطا محمد دیشانی صاحب۔ بلا کسی تمہید کے ایک موضوع پر ان سے مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت ایک مرتبہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے صحابہ کرام کی گستاخی کے حوالے سے۔ ماضی میں گستاخی کر دی جاتی تھی، چپکے سے کر دی جاتی تھی، کتاب لکھ کر جو ہے یوں گستاخی کر دی جاتی تھی۔ آج کل تقاریر میں کی جاتی ہے، سربام کی جاتی ہے، نام لے کر صحابہ کی گستاخیاں کی جاتی ہے، اور اس میں یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ بھئی جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ تاریخ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ان کی باتوں کو ہم کس طرح نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمانی صاحب، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ مملکت خداداد جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہاں پر ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ محرم سے حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء اعظام علیہم الصلاۃ کی توہین کا نہ تھمنے والا سلسلہ وہ جاری ہے۔ اور یہ توہین کرنے والے اور گستاخی کرنے والے یہ کوئی عام افراد نہیں ہیں یا جاہل قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ عام افراد نہیں ہیں، بلکہ مذہب تشیع کے نامور لوگ ہیں اور ذاکر ہیں، جس میں شہنشاہ نقوی ہے، جواد نقوی ہے، امجد جوہری ہے اور میثمی ہے اور ناظر ہے، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں، بڑے چھوٹے تسلسل کے ساتھ یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کی اور ارباب اقتدار کی کمزوری ہے کہ اس گستاخی کو نہیں روکا جا رہا ہے اور اس پر اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے جس طرح قانون کا تقاضا ہے، سماج کا تقاضا ہے، معاشرے کا تقاضا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرے۔ پھر صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے، ان کی توہین سر عام ہونا یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اداروں سے اپیل کروں گا، ارباب اقتدار سے، کہ جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں انہیں کیفر کردار تک نہیں، پہنچایا جب جائے۔ قانون موجود ہے، 295 میں موجود ہے، 258 میں موجود ہے، جس میں صحابہ کے حوالے سے بھی یہ قانون جس طرح توہین ناموس رسالت ہے، ناموس صحابہ کے حوالے سے بھی ہے، تو پھر جب اس طرح اتنی بڑی ثبوتیں موجود ہے، ویڈیو کلپس موجود ہیں، پھر اس طرح ان کے خلاف کارروائی کا نہ غفلت برتی ہونا۔ جا رہی ہے، غفلت برتی جا رہی ہے۔ یہ دانشوروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے اور پاکستان کے تمام طبقات کے لیے قابل تشویش بات ہے کہ کون سی لابی ہے جو ان گستاخوں کی سرپرستی کر رہی ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کے طاقتور ادارے ایسے گستاخوں پہ ہاتھ ڈالنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رویہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا، قاضی فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر کوئی قاضی اٹھے گا اور فیصلہ کرے گا، اور پھر سب اٹھ کے کہیں گے کہ جی قانون اجازت نہیں دیتا کہ قانون کے ہاتھ میں لیا جائے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ مقدسات کی توہین ہو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گستاخوں کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ آپ نے ایک بات کہی اور یہ ہمیشہ ہم ان کے ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ جی کیا کتابیں ہم بھی کھول لیں؟ جی پھر کیا وہ گردان ہم پھر شروع کر لیں؟ جی کیا وہ فتاوی جات؟ تم تو تاریخ کی بات کرتے ہو، تاریخ میں تو کچی اور پکی باتیں ہوتی ہے، رطب و یابس ہوتا ہے، کھری اور کھوٹی باتیں ہوتی ہے۔ میں فتوے کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ، اور آپ فتوے کی حیثیت کو جانتے ہیں کہ فتویٰ وہ عام بات نہیں ہوتی ہے، وہ ایک مدلل تحریر ہوتی ہے اور ایک مدلل نظریہ اور فکر ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم تاریخ کی بات کرتے ہو تو پھر ہم فتاویٰ کی کتاب پھر کھول لیں اور وہ گردان پھر شروع کر لیں
اور گلی کوچوں میں وہ نعرے پھر لگانا شروع کر دے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھو تاریخ کی کتابوں میں صرف صحابہ کے حوالے سے مواد نہیں ہے، خوارج اور نواصب نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے، جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل کوئی بدبخت اس مواد کو اٹھا کر اہل بیت کی توہین کرنا شروع کر دے، اور اس کے پاس دلیل یہ ہو کہ چونکہ یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو کیا اس فکر کو قبول کیا جائے گا؟ ماضی کی کتابوں میں تو انبیاء اکرام کے خلاف لکھا ہوا ہے، کل کوئی بدبخت اور ملعون اس مواد کو اٹھا کر اور بکنا شروع کر دے اور کہے کہ چونکہ یہ تو ماضی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ماضی میں کتابیں نہیں لکھی گئی؟ کیا کوئی بدبخت اور ملعون اس مواد کو اٹھا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے اور دلیل یہ پیش کرے کہ چونکہ یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو 400 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ تو 800 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے؟ میرے خیال میں کوئی سلیم الفکر فرد اور دانشور اس تھیوری اور اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور پہلے کے مصنفین نے یہ لکھا ہوا ہے، ہم کون سا نیا کام کر رہے ہیں، ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم بعد نہیں آئے تو پھر کتابیں ہم بھی کھولیں گے، فتاوی جات کے وہ گردانے پھر ہم بھی پڑھیں گے۔ اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں، ہم نہیں چاہتے پاکستان کمزور ہو، ہم نہیں چاہتے پاکستان غیر مستحکم ہو، ہم نہیں چاہتے پاکستان میں انتشار ہو، ہم نہیں چاہتے پاکستان میں فساد ہو، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی آپس میں دست و گریبان ہو۔ جس کا جو مذہب ہے اس پر رہے، لیکن اپنے مذہب کے آڑ میں کہ کسی مذہب کی توہین، اور پھر مذہب نہیں، مذہب اسلام کی توہین، اور پھر عام افراد کی نہیں، صحابہ اکرام کی توہین، اہل بیت اطہار کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، بنات رسول کی توہین، اسلامی اقدار کی توہین، کلمے کی توہین، نماز کی توہین، اذان کی توہین، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ارباب اقتدار سے کہوں گا کہ یہ جو اس حوالے سے 298A کا قانون ہے، چونکہ یہ قانون کمزور ہے، یہ قانون اگر طاقتور ہوتا اور مؤثر ہوتا تو کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اصحاب رسول کی توہین کر لیں۔ آپ کہتے ہیں 298 کمزور ہے، تو 295C جو بنا ہوا تھا ناموس رسالت کے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 295C کو صرف قانون نہیں، اس پہ عمل درآمد کراؤ۔ 298A میں جو سقم اور کمزوری ہے اس کو دور کرو، اور ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہم توہین صحابہ پر عمر قید کی سزا وہ قانون بنائیں گے، فی الفور وہ قانون بننا چاہیے۔ میں اہل سنت عوام سے کہوں گا کہ یہ ہمیں مشتعل کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے مشتعل نہیں ہونا، یہ ہمیں ابھارا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان دنوں میں تسلسل کے ساتھ توہین کا سلسلہ ہے، یہ ان قوتوں کی طرف سے ہے جن کو ہمارے پڑوس میں آنے والے انقلاب سے تکلیف ہے۔ یہ وہ پراکسی ہے جو ایرانی پراکسی اس ملک میں ہے، انڈین پراکسی اس ملک میں ہے، اسرائیلی پراکسی اس ملک میں ہے، مغرب نواز پراکسی اس ملک میں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پھر ہم مذہبی دہشت گردی کی طرف دھکیل دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن سوال پھر وہ ہے، وہیں پہ کھڑا ہے، ذمہ داری اداروں کی بنتی ہے، ذمہ داری اہل اقتدار کی بنتی ہے، ذمہ داری حکومت۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ شہنشاہ نقوی نامی آدمی جو مسلسل گستاخیاں کر رہا ہے، سلمانی صاحب، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت معاویہ شجرہ خبیثہ سے تعلق بالکل بالکل، میں نے سنا ہے، میں نے ٹویٹر پر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضور کے جانے کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ اس بکواس کے بعد ہمارے وزارت داخلہ اس کی سرپرستی کرے تو یہ برداشت ہے؟ ہمارا وزیر داخلہ گزشتہ دنوں اس کی ایک مجلس میں گیا،
اور اس نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ یہ تقریر عام کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ صاحب کیا یہ تم عام کرو گے؟ مجاہد ختم نبوت ہے جی، وہ مجاہد ختم نبوت ہے۔ اس لیے ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی ارباب اقتدار کے تمام طبقات سے کہیں گے کہ شہنشاہ نقوی بہت بڑا گستاخ ہے، اس کے خلاف FIR ہے دہشت گردی کی، اسے گرفتار ہونا چاہیے، اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کوئی سیاستدان اس کے ساتھ نہ ملے۔ جی اگر کسی سیاستدان نے ایسے گستاخوں سے ملنے کی کوشش کی تو ہم ان کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے۔ جی بہت شکریہ حضرت، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، کچھ عرصے پہلے ہمارے ملک میں فرقواریت کی ایک آگ تھی، آج وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور جیسے کہ علامہ عطا محمد دیشانی صاحب نے ایک درد دل آپ حضرات کے سامنے رکھا، اداروں سے انہوں نے درخواست کی، میں بھی اداروں سے درخواست کرتا ہوں، تمام انتظامیہ سے کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب سے کرتا ہوں، سب سے کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ایک مرتبہ پھر اگر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو ان کا روک تھام کیا جائے۔ ہمارا ملک خصوصاً اس وقت دوبارہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک پرامن پاکستان جس کا جو عقیدہ ہے اپنے پاس رکھے، لیکن دوسرے کے جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، تو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑے۔ ہم ایک پاکستانی ہیں تاکہ پاکستان کے اندر انتشار نہ پیدا ہو، خصوصاً اس وقت پر اگر انتشار پیدا ہوتا ہے تو دیشانی صاحب نے بھی کہا کہ اس کا فائدہ انڈیا یا پڑوسی ممالک اٹھا لیں گے، تو لہٰذا پاکستان زندہ باد بھی رہے، پاکستان پائندہ باد بھی رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔